حویلی میں بہت سے ملازمہ تھیں جن کے نام تک میں نہیں جانتا تھا۔ جب سے میرے والد نے لونڈیوں کو میرے کمرے میں آنے سے سختی سے منع کیا تھا، تب سے میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ میں حویلی کی کسی نہ کسی ملازمہ کی خدمت کر لیا کرتا تھا۔ اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا۔ خیر، میرا شک اس ملازمہ پر گہرا ہو گیا تھا جو خالہ کے پاس کھڑی نظر آ رہی تھی، اور اب میں اپنے اس شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ وہی ملازمہ تھی جو کل رات اندھیرے میں اپنی پازیب کی ٹہلتی ہوئی آواز کے ساتھ نیچے بھاگی تھی، تو میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ وہ اس رات کس کے کمرے میں تھی اور کیا کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے پنکھا آن کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کلثوم چائے لے کر آئی اور میرے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا اور منہ سے لگا کر ایک گھونٹ لیا۔ کلثوم صرف میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں ہلکا سا مسکرایا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ میں تھوڑا سا اٹھا اور بیڈ کی پچھلی ٹیک پر اپنی پیٹھ رکھتے ہوئے بولا، تم نے اپنا منہ ایسے کیوں لٹکا رکھا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں بھائی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کلثوم نے کچھ سوچا اور بولی، لیکن ایک بات ہے جس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بتاؤں یا نہیں۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ مجھے بتانا ضروری ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کہ پھر بلا جھجک بتاؤ، اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات؟ بس سوچنے کی بات ہے بھائی، کلثوم نے معصومیت سے کہا، اس لیے سوچ رہی ہوں۔ تو پھر ایک کام کرو، میں نے کہا، اور وہ یہ کہ پہلے 2-4 دن سوچو، اس کے بعد بتاؤ۔ بھائی میں اور کتنا سوچوں؟ کلثوم نے جھنجھلاہٹ میں کہا، پتہ نہیں کب سے میں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اب میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ چلو اب میرا دماغ مت کھاؤ، میں نے چائے کا ایک اور گھونٹ لینے کے بعد کہا، جلدی بتاؤ وہ کون سی بات ہے جو مجھے نہیں معلوم، جسے تم کب سے اتنا سوچ رہی ہو؟ پہلے یہ سنو۔ کلثوم نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں کیوں سوچ رہی تھی؟ ٹھیک ہے، اچھا، میں نے غصے سے کہا، بتاؤ کیوں سوچ رہے تھے؟ کلثوم نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی وہ ایسی بات ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں اس وقت سے لے کر اب تک سوچ رہی ہوں کہ آپ کو وہ بات بتاؤں یا نہیں، اور کیسے بتاؤں، کیونکہ مجھے شرم آئے گی۔ تو کیا تمہیں اب بتاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ میں نے اسے گھورا۔ ارے ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ کلثوم نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، وہ بہت آئے گی بھائی، اس لیے میں اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ تمہیں بتاؤں یا نہیں، اور کیسے۔ میرا اندازہ ہے، میں نے کہا، آج تم میرے دماغ کو کھانے آئی ہو۔ ارے اگر تمہیں کچھ بتانا ہے تو بلا جھجک بتاؤ، بلا وجہ میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو اور مجھے پریشان کر رہی ہو؟ کلثوم نے آنکھیں پھیلائی اور بولی، میں تمہارا دماغ خراب کر رہی ہوں، تم میرے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہو؟ جاؤ، مجھے کچھ نہیں بتانا۔ ارے مجھے لگا کہ اپنے بال نوچ لوں، لیکن پھر خود پر قابو رکھتے ہوئے میں نے پیار سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری پیاری بہن، تم جانتی ہو کہ تمہارا بھائی تھوڑا سا سر پھرا ہے۔ خبردار، میری بات مکمل ہوتے ہی کلثوم نے جھٹکے سے کہا، خبردار جو تم نے میرے بھائی کو سرپھرا کہا تو؟ ارے میرا بھائی سب سے اچھا ہے، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے، میں نے گہرا سانس لیا، تو بتاؤ میری پیاری بہن، وہ کون سی بات ہے جس کے بارے میں تم اتنی دیر سے سوچ رہی ہو؟ لیکن بھائی، کلثوم نے بے بسی سے کہا، میں تمہیں وہ بات کیسے بتاؤں؟ مجھے وہ بات بتاتے ہوئے بہت شرم آئے گی۔ نہیں بھائی، میں تمہیں وہ بات نہیں بتا سکتی، رکو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور جیسے ہی میں نے ایک جھٹکے سے اس پر جھپٹا تو وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ میں نے اگلا جملہ خود سے کہا، بیکار میں اتنی دیر سے تنگ کر رہی تھی۔ کلثوم کے جانے کے بعد میں پہلے کی طرح واپس بیڈ پر بیٹھ گیا
और ये सोच कर मुस्कुरा दिया कि मेरी शरारती बहन इतनी सफाई से दामन बचा कर चली गई। खैर चाय पीने के बाद मैं बेड से नीचे उतरा और भाभी से मिलने कमरे से बाहर निकला और इनके कमरे की तरफ चल दिया। लंबी चौड़ी राहदारी से चलते हुए मैं जैसे अपनी भाभी के कमरे के सामने आया तो मेरी नज़र कमरे से निकलती हुई भाभी पर पड़ी। जब मैंने इसे कमरे से निकलते देखा तो मैं रुक गया। इसकी नज़र भी मुझ पर पड़ी थी और वो मुझे अपने कमरे के बाहर देखकर रुक गई। पहले तो इसके खूबसूरत चेहरे पर हैरत का एहसास था, फिर मैं इसकी झील जैसी गहरी आंखों में सवालिया तासुरात देख सकता था। फरहान तुम, फिर नॉर्मल अंदाज में बोली तो मैं इसकी तरफ का रास्ता कैसे भूल गए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ भाभी, मैंने शाइस्तगी से कहा। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त है तो। फरहान मेरे पास अपने देवर के लिए वक्त ही वक्त है। इससे पहले कि मेरी बात मुकम्मल होती भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, अंदर आ जाओ। जैसे भाभी वापस कमरे में गई तो मैं भी खामोशी से कमरे में दाखिल हो गया। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन बेसाख्ता बढ़ गई। मैं अपनी भाभी के सामने नॉर्मल रहने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इनके सामने आते ही मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज हो जाती थी और ना चाहते हुए भी मैं इसकी खूबसूरती की तरफ मतवज्जो हो जाता था। ये अलग बात है कि बाद में मुझे इस पर बहुत पछतावा होता। भाभी का हुस्न हर तरफ से यकसा था और मेरे लिए जानलेवा था। बैठ जाओ। मैं अंदर आया तो भाभी ने कमरे की एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया तो मैं चुपचाप बैठ गया। अब बताओ। जैसे मैं कुर्सी पर बैठा तो भाभी ने मेरी तरफ देखा और सुकून से बोली, तुम्हें अपनी इस भाभी से क्या ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल मैंने खुद पर काबू रखते हुए कहा, मैं आपसे बड़े भाई के बारे में कुछ पूछना चाहता था। हाँ फिर पूछो, भाभी ने दो टोक अंदाज में कहा। फिर मैंने कुछ लम्हों के लिए इसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा और फिर अपने दिल की धड़कन पर काबू पाने की कोशिश की और कहा, बैसाखी के दिन बड़े भाई ने मुझसे बहुत अच्छे अंदाज में मुलाकात की, यहाँ तक कि इसने मुझे खुशी से गले लगा लिया। इसके बाद इसने मुझे भी इसी खुशी में शरबत पिला दिया। मैं भी इसके सुलूक से बहुत खुश था। फिर अब क्या हुआ, भाभी ने पूछा तो मैंने इससे कल शाम का सारा वाकया तफसील से सुनाया, जिसे सुनकर हैरत कहलाने वाले जज्बात इसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं उभरे, बल्कि मेरी बात सुनकर इसने गहरा सांस लिया और फिर संजीदा लहजे में बोली, फरहान इसका रवैया कुछ अरसे से ऐसा ही है। मुझे इसके रवैये की आदत हो गई है, लेकिन शायद ये तुम्हारे लिए कोई नई बात हो, क्योंकि तुम हर वक्त अपनी ज़ात में मसरूफ़ रहते थे। तुम्हें हवेली में रहने वाले अपने प्यारों के दरमियान जो कुछ हो रहा है, इससे तुम्हें कोई सरोकार कैसे हो सकता है कि इनकी हालत कैसी है तुम क्या जानो। मैं अपना दुख किसी को नहीं दिखाती। जब से मुझे मियाँ जी से मालूम हुआ कि इसकी ज़िंदगी का तो शहर सिर्फ एक मुख्तसर वक्त है, मैं इस कमरे में अकेली छुपकर अपने आंसू बहा रही हूँ। मैं हर बार ऊपर वाले से पूछती हूँ कि ये कैसा इंसाफ है कि इसने इतनी छोटी उम्र में मुझे बेवा करने का फैसला कर लिया। आखिर वो मुझे किस जुर्म की सज़ा देना चाहता है। मेरी समझ में तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जिसके लिए वो मेरे साथ ऐसा करे। दादा मलिक ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इनके बारे में बातें हवेली में किसी को ना बताऊं। मैं जानती हूँ कि अपने बेटे के बारे में ये सब कुछ जानने के बाद वो खुद भी अंदर ही अंदर शदीद गमगीन होंगे और शायद यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है मुझे समझाते रहते हैं। मैं दादा मलिक के इन अल्फाज से अपने आप को तसल्ली देती रहती हूँ, इस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कौन जानता है कि किसी दिन इसको मुझ पर तरस आ जाए। ये सब कहकर भाभी रोने लगी। इसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मैंने आज तक इसे सिर्फ मुस्कुराते देखा था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसने इतना बड़ा दर्द अपने अंदर रखा है। अपनी भाभी को बिस्तर के किनारे बैठी रोता देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा दिल चाहा कि पलक झपकते ही
اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے ساتھ لگا لوں، لیکن میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکا۔ بھابھی ایسے مت رونا، میں نہ رہ سکا تو میں نے تسلی دی، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ آج تک میں اپنی دنیا میں مگن تھا۔ یہ سچ ہے کہ آج تک مجھے اپنے سوا کسی کی فکر نہیں تھی، لیکن اب میں بھابھی کی فکر کروں گا۔ آج سے سوچ کر اپنے آپ سے غصہ آ رہا تھا کہ میں نے آج تک جو کیا وہ کیوں کیا، میں اپنے پیاروں سے کیوں بھاگتا رہا۔ اگر آج میری یہ حالت نہ ہوتی اور آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ نہیں فرحان، بھابھی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ان سب کے لیے خود کو برد الزام مت ٹھہراؤ۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تمہیں اپنے پیاروں اور اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر والے کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس دنیا میں عزت وہی ہوتی ہے جو صرف قادر مطلق چاہتا ہے۔ اس کی عطا کے بغیر ہم انسان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا۔ میں سب نہیں جانتا بھابھی، میں نے دکھ سے کہا، میں بس اتنا سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحال بنی ہے اس کے لیے میں خود کو کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔